نبی کی شان میں بیدم شاہ وارسی یہ لکھتے ہیں، قبلہ و کعبہ ایمان رسول عربی، قبلہ و کعبہ ایمان رسول عربی، دو جہاں آپ پہ قربان رسول عربی۔ قبلہ و کعبہ ایمان رسول عربی، دو جہاں آپ پہ قربان رسول عربی۔ چاند ہو تم تو رسولان سلف تارے ہیں، چاند ہو تم تو رسولان سلف تارے ہیں، سب نبی دل ہے تو تم جان رسول عربی۔ مچل کے کہیے سبحان اللہ، بالکل بیداری ثبوت پیش کیجئے کہ سب نبی دل ہے تو تم جان رسول عربی۔ اور لکھتے ہیں کوئی بہتر ہے تو بہتر سے بھی بہتر تم ہو، کوئی بہتر ہے تو بہتر سے بھی بہتر تم ہو، سب سے اعلیٰ ہے تیری شان رسول عربی، سب سے اعلیٰ ہے تیری شان رسول عربی۔ بیدم شاہ لکھتے ہیں مجمع حشر میں کس شان سے آئے بیدم، مجمع حشر میں کس شان سے آئے بیدم، ہاتھ میں ہو تیرا دامان رسول عربی، ہاتھ میں ہو تیرا دامان رسول عربی۔ چاند ہو تم تو رسولان سلف تارے ہیں، سب نبی دل ہے تو تم چاند رسول عربی۔ میری قوم کا بچہ بچہ نعرہ حیدری بولے گا، اور جناب شکیل عارفی کوئی نماز کسی کام کی نہیں، اس کی کوئی نماز کسی کام کی نہیں، جس آدمی کو یاد نہیں غم حسین کا، اس کی کوئی نماز کسی کام کی نہیں، جس آدمی کو یاد نہیں غم حسین کا، بس دو ہی چیز حشر میں کام آئے گی شکیل۔ آخری میں لکھتے ہیں بس دو ہی چیز حشر میں کام آئے گی شکیل، یا دامن رسول یا پرچم حسین کا۔ بس دو ہی چیز حشر میں کام آئے گی شکیل، یا دامن رسول یا پرچم حسین کا۔ بھائی صاحب نے نعرہ لگایا تو ایک شعر یاد آ گیا کہ علی کے عشق میں ایسا کلام کر دوں گا، علی کے عشق میں ایسا کلام کر دوں گا، جو ہو خراب طبیعت بحال کر دوں گا، علی کے عشق میں ایسا کلام کر دوں گا، جو ہو خراب طبیعت بحال کر دوں گا، لگا کر نعرہ حیدر ہر ایک بستی میں منافقوں کا جینا حرام کر دوں گا، لگا کر نعرہ حیدر ہر ایک بستی میں منافقوں کا جینا حرام کر دوں گا۔ اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا منافق کبھی علی سے محبت نہیں کرتا، اور مومن کبھی علی سے بغض نہیں رکھتا ہے، اس لیے منافق تو اپنے گھر میں بیٹھ گئے، حسین کی محفل میں نہیں آئے،
ارے جو مومن ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے، جس علاقے میں، جس جگہ میں، جس محلے میں حسینیت کا نعرہ لگایا جاتا ہے تو وہ حسینی بھی اس محفل میں آ کر حسین کا نعرہ لگاتا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب کہہ دیجئے، بتا دیجئے کہ ہم حق کے تبلیغ کچھ اجرت طلب نہیں کرتے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے قرآن مجید میں؟ محبوب کہہ دیجئے ہم نے تمہیں قرآن دیا، ہم نے تمہیں اسلام دیا، ہم نے تمہیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کا راستہ دیا۔ محبوب کہہ دیجئے اس کے بدلے میں ہم کچھ نہیں چاہتے، بس صرف میری قرابت دار کی محبت و مودت۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہیں آپ کے وہ قرابت دار، کون ہیں وہ آپ کے رشتہ دار جس سے محبت کرنے کا حکم اللہ ہمیں قرآن مجید میں دے رہا ہے، جس کی محبت ہم امت مسلمہ پر لازم کر رہا ہے؟ وہ کون ہیں آپ کے قرابت دار، وہ کون ہیں آپ کے اہل بیت جس سے محبت کرنے کا حکم اللہ ہمیں دے رہا ہے؟ تو میرے آقا مسکرا کر فرماتے ہیں اے میرے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں جس سے محبت کرنے کا تمہیں حکم دے رہا ہے وہ کسی اور کی ذات نہیں بلکہ وہ علی کی ذات ہے، فاطمہ کی ذات ہے، حسن کی ذات ہے اور حسین کی ذات ہے۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کس کی ذات ہے؟ علی و فاطمہ، حسن و حسین کی ذات ہے۔ کسی نے لکھا لا سکی دنیا نہ اب تک ابن حیدر کا جواب، لا سکی دنیا نہ اب تک ابن حیدر کا جواب، پھر کہاں سے لائے گی محبوب داور کا جواب؟ اور گود میں لے کر بھتیجے کو یہ زینب نے کہا، گود میں لے کر بھتیجے کو یہ زینب نے کہا ساری دنیا میں نہیں ہے ننھے اصغر کا جواب۔ گود میں لے کر بھتیجے کو یہ زینب نے کہا ساری دنیا میں نہیں ہے ننھے اصغر کا جواب، اور ڈھونڈ کر لانا ہے ناممکن جہاں میں دوسرا، ڈھونڈ کر لانا ہے ناممکن جہاں میں دوسرا، رب نے بھیجا ہی نہیں شبیر و شبر کا جواب، رب نے بھیجا ہی نہیں شبیر و شبر کا جواب۔ اور چومتے تھے جس کو سرکار مدینہ پیار سے، چومتے تھے جس کو سرکار مدینہ پیار سے، کل خدائی میں نہیں شبیر کے سر کا جواب، کل خدائی میں نہیں شبیر کے سر کا جواب۔ اور ذکر اہل بیت کے خاطر جسے رب نے چنا، ذکر اہل بیت کے خاطر جسے رب نے چنا، کیسے ہو شہباز اس کے بھی مقدر کا جواب۔ اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب کہہ دیجئے کچھ نہیں چاہتے، بس آپ کے قرابت دار کی محبت و مودت چاہتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کے جب آیت کریمہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب سے فرمایا اے محبوب، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تمہیں تمام آلودگی کو تم سے دور کر کے تمہیں خوب پاکیزہ کر دیا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے مولا کائنات کو بلایا، سیدہ کائنات کو بلایا، حسنین کریمین کو بلوایا، ایک طرف مولا علی کو بٹھایا ہے، دوسری طرف حضرت فاطمہ کو بٹھایا، گود میں حسنین کریمین کو بٹھا کر اپنی کملی والی چادر کو اڑھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مولا یہ میرے اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے محبت فرما۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے محبت فرما، اور میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت فرما۔ میرے محترم دوستو بتائیے یہ پنجتن پاک ہے کیا؟ لوگ سوال کرتے ہیں یہ پنجتن پاک ہے کیا؟ یہ امام علی مقام کی ذات ہے کیا؟ یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، یا تو اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ بندے کے اندر وہ طاقت نہیں،
امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شان بیان کر سکے، شان کو جان سکے۔ ارے خادم غلام تو اپنی جانب سے حسین کا ذکر کرتا ہے، حسین کی محبت کو اپنے دل میں بساتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا میری قرابت دار سے محبت و مودت کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا علی و فاطمہ حسن و حسین ہیں۔ تو اہل بیت کے غلاموں، اہل بیت کے غلاموں سنو، اللہ نے محبت کرنے کا بھی حکم دیا ہے، مودت کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ محبت دل سے کی جاتی ہے، ہر کوئی جانتا ہے، اور محبت کی نہیں جاتی بلکہ ہو جاتی ہے۔ محبت کی جاتی ہے تو دل سے، لیکن اب اس کی محبت کو ظاہر کرنا، اس کی محبت کو دکھانا، اللہ نے کہا محبت بھی کرو مودت بھی کرو، یعنی جس سے تم دل سے محبت کر رہے ہو اس کی محبت کو ظاہر کر کے دکھاؤ۔ اب محبت کو ظاہر کرنے کے لیے عاشق کے لیے اہتمام کرنا ہوگا، عاشق کی خدمت میں کچھ پیش کرنا ہوگا۔ تم مسلمانوں، اے حسین کے چاہنے والوں، اللہ نے فرمایا محبت بھی کرو مودت بھی کرو۔ ارے تم تو بہت خوش نصیب ہو جو حسین کو دل سے مانتے ہیں، مانتے تو ہیں، لیکن تم تو غلامان حسین، حسین کو دل سے بھی مانتے ہو اور محبت بھی کرتے ہو، اور حسین کے محفل کو سجا کر اللہ کے اس فرمان پہ عمل کر رہے ہو کہ حسین سے ہم محبت بھی کرتے ہیں مودت بھی کرتے ہیں۔ مودت کا معنی اس محبت کو ظاہر کیا جائے۔ آپ جو محفل کو سجا رہے ہیں ذکر شہادت کی محفل، یہ کس کے لیے ہے؟ امام حسین کے لیے۔ کیوں؟ کہ اللہ ہمیں دیکھے کہ اس علاقے میں جو گھر موجود ہے، اس علاقے میں جو لوگ موجود ہیں، یہ اس علاقے میں منافقوں کی محفل نہیں، عاشقوں کی محفل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ میرے محترم دوستو بزرگوں، پنجتن پاک مہر منیر میں سیدنا پیر محل علی شاہ جو حضور غوث اعظم کی اولاد ہیں اور خاندان چشت کے بہت بڑے بزرگ بھی ہیں، چشتیہ سلسلہ کے بہت بڑے بزرگ بھی ہیں، وہ اپنی کتاب مہر منیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مرفوعاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی اللہ نے تخلیق فرمائی، جب آدم نے آنکھ کھولا عرش اعظم پہ، تو اس واقعے کو حضرت معین الدین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ معرج النبوت میں لکھتے ہیں۔ ہاں صاحب تصدیق مشکل کشا علامہ سائم چشتی بھی لکھتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو سامنے ایک نور چمکتا ہوا دیکھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دستے سوال ہوئے، مولا یہ کس کا نور ہے؟ اللہ نے فرمایا اے آدم یہ جو نور تم دیکھ رہے ہو جس سے عرش اعظم چمک رہا ہے، یہ کسی اور کا نور نہیں، اسی نور سے میں نے کائنات کو بنایا ہے، لوح و قلم کو بنایا ہے، فرشتوں کو بنایا۔ اے آدم میں نے تجھے بھی پیدا کیا ہے تو اسی نور سے پیدا کیا ہے۔ یہ کس کا نور ہے؟ یہ میرے محبوب سید المرسلین کا نور ہے، رحمت للعالمین کا نور ہے، شفیع المذنبین کا نور ہے۔ لیکن جب آدم نے رسول کے نور کی زیارت کی تو داہنی طرف دیکھا، چار نور اور جگمگا رہے ہیں جو عبادت و ریاضت میں مشغول ہیں، اللہ کی بارگاہ فریاد کرتے ہیں مولا سامنے جو دیکھ رہا ہوں یہ تیرے محبوب کا نور ہے، تیرے محبوب کے داہنی طرف جو میں نور دیکھ رہا ہوں چار نور اور چمک رہے ہیں، یہ کس کا نور ہے مولا؟ تو اللہ فرماتا ہے اے آدم سنو یہ نور کو تم نے دیکھا، یہ میرے محبوب کا نور ہے، داہنی طرف جس نور کی زیارت کر رہے ہو یہ میرے محبوب کے محبوب علی کا نور ہے، فاطمہ کا نور ہے، حسن کا نور ہے، حسین کا نور ہے۔ ارے یہی تو پنجتن کا نور ہے جس کے صدقے میں کائنات کے ذرے ذرے کو ہم نے بنایا۔ اس لیے تو بیدم شاہ نے لکھا بیدم یہی تو پانچ اہم مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ کسی نے لکھا پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، ارے جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی۔ پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی، اب مادر سے ذات باپ سے طاقت خرید لی، سر دے کے کربلا میں شہادت خرید لی۔
مادر سے ذات باپ سے طاقت خرید لی، سر دے کے کربلا میں شہادت خرید لی، اور نانا کے 2 نواسوں نے امت خرید لی۔ وہ رسول کے نواسے مسلمانوں جس قدر نانا جان اپنے محبوب اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ایک نواسہ امام حسن ہے، دوسرا نواسہ امام حسین ہے، جن کی تعزیہ داری بھی کرتے ہیں، جن کے نام پہ علم بھی چڑھاتے ہیں، جن کے نام پہ نظر و نیاز بھی کرتے ہیں۔ وہ امام علی مقام جنہوں نے اپنے خاندان کو کربلا کے میدان میں صرف اپنے نانا کے دین کے خاطر قربان کر دیا، وہ نواسے کے لیے نانا بھی اپنے نماز کو قربان کرتے ہیں، اپنے سجدے کو قربان کرتے ہیں، اپنے گفتگو کو قربان کرتے ہیں۔ وہ نواسا چلتے چلتے دونوں بھائی مسجد نبوی کے طرف آ رہے ہیں۔ امام حسن امام حسین دونوں دوڑتے ہوئے جب نانا جان کے قریب پہنچتے ہیں، نانا جان خود ممبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، اچانک سے امام حسن کے پنجابی کے دامن سے امام حسین پھنس کے گر جاتے ہیں۔ جیسے ہی نواسے رسول امام حسین گرتے ہیں، نانا کو یہ گوارا نہیں ہوتا۔ آج کا مسجد میں اگر کوئی ممبر پہ امام خطبہ دے رہا ہو، اس کا لڑکا گر جائے تو اٹھاتا نہیں، لیکن وہاں تو امام الانبیاء ہے اور یہاں تو امام الاولیاء ہے۔ نواسا گرتا ہے تو رسول خطبہ کو چھوڑ کر نواسے کو پہلے سنبھالتے ہیں۔ اب مسلمانوں وہ خطبہ ضروری ہے کہ نواسے کی محبت ضروری ہے؟ ہاں، وہ بات کرنا ضروری تھا صحابہ سے یا محبت حسین ضروری تھا؟ محبت حسین ہی سب کچھ ہے۔ اگر وہ نہیں تو دین نہیں، وہ نہیں تو نماز نہیں، وہ نہیں تو روزہ نہیں، وہ نہیں تو حج نہیں، یہی تو محبت ہے جو تمہیں دین اسلام سے ملاتی ہے۔ یہی محبت ہے جو رسول کی بارگاہ تک پہنچاتی ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا، ارے جو حسین کا نہیں وہ نبی کا نہیں ہو سکتا، جو حسین کا نہیں وہ علی کا نہیں ہو سکتا، جو حسین کا نہیں وہ فاطمہ کا نہیں ہو سکتا، جو حسین کا نہیں وہ اللہ کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تک رسائی چاہیے تو پہلے حسین کو مان لو، حسین کی محبت اپنے دل میں بسا لو، کیونکہ تم ہی نہیں بلکہ نبیوں کے امام نے حسین کی محبت کو دل میں بسایا، دنیا والوں کو دکھایا کہ وہ حسین ہے۔ کہ مسجد نبوی میں امام علی مقام امام حسین اپنے نانا جان کی نماز کے درمیان پہنچتے ہیں، رسولوں کا سردار صحابہ کرام کا امام بنا ہوا ہے، مسجد نبوی ہے، صحابہ مقتدی ہے، رسول امام ہے، منبر رسول پر رسول نماز پڑھا رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب سجدے میں چلے گئے، اچانک سے امام حسین تشریف لائے اور اپنے نانا جان کے پشت پر سوار ہو گئے اور اپنی مرضی سے کھیلنے لگے۔ آج کا کوئی امام ہوتا تو اپنے سجدے سے سر اٹھا کر پہلے بچے کو گھر بھیجتا، پھر نماز کو مکمل کرتا، لیکن وہاں پر تو نبیوں کا امام ہے، وہاں پر تو رسولوں کے امام ہے، اپنے سجدے کو طویل کر رہے ہیں۔ حسین پشت نبی پر ہے اور صحابہ پیچھے سجدے میں ہیں۔ میرے آقا کی محبت کو دیکھو مسلمانوں، کیا محبت ہے میرے آقا کو حسین سے کہ صحابہ سجدے میں ہیں۔ اسی درمیان میں حضرت شداد جو ایک صحابی رسول ہے، جب نبی کو دیکھتے ہیں سر اٹھا کر کہ نبی اتنی سے دیر سجدے میں کر رہے ہیں، جب سر اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ نبی سجدے میں ہیں اور حسین پشت نبی پر سوار ہو کر کھیل رہے ہیں، وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ ایک صحابی پھر سر اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں نبی سجدے میں ہیں تو پھر سے سر نیچے کر لیتے ہیں۔ دوسرا صحابی پھر سر اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے کہ نبی کو اتنی دیر کی ہو رہی ہے، دیکھتے ہیں کہ نبی سجدے میں ہیں، پشت نبی پر حسین سوار ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ رسول کے پشت حسین کو اتار دے۔ ارے جب رسول ہی خود نہیں چاہتے کہ میں سجدے سے سر اٹھاؤں تو حسین گر جائے، ارے جب رسول کو یہ گوارا نہیں کہ میں سجدے سے سر اٹھاؤں اور میرا حسین گر جائے، میرے حسین کو چوٹ لگ جائے۔ مسلمانوں خیال کرو کہ کربلا کے میدان میں جب حسین گھوڑے سے گرے ہوں گے کتنی میرے نبی کو تکلیف ہوئی ہوگی، کربلا کے میدان میں حسین کے حلق میں تیر چلا ہوگا کتنی نبی کو تکلیف ہوئی ہوگی۔ اس لیے کہ نبی کو حسین کی تکلیف برداشت نہیں۔ جب امام حسین رو رہے تھے حجرہ فاطمہ میں تو آقا آتے ہیں اور فرماتے ہیں، بیٹی فاطمہ حسین کو چپ کروا دو۔ ارے حسین رونے کے لیے نہیں
بیٹی فاطمہ حسین کو چپ کروا دو، حسین رونے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ دنیا کو رلانے کے لیے آیا ہے۔ اے فاطمہ حسین کی شہادت پہ تو آسماں بھی روئے گی، حسین کی شہادت پہ تو زمین بھی روئے گی، حسین کی شہادت پہ تو سورج بھی روئے گی، حسین کی شہادت پہ ستارے بھی روئیں گے، حسین کی شہادت پہ آسماں بھی روئیں گے۔ اے بیٹی فاطمہ حسین کو چپ کروا دو، یہ رونے کے لیے نہیں آیا ہے، دنیا کو رلانے کے لیے آیا ہے۔ وہ محبت حسین دیکھو میرے مسلمانوں کہ پشت نبی پر حسین سوار ہے، نبی کو یہ گوارا نہیں کہ میں سجدے سے سر اٹھا لوں، میرا بیٹا حسین گر جائے، اسے تکلیف لگ جائے، اسے چوٹ لگ جائے، اسے تکلیف ہوگی۔ رسول کو دنیا کی تکلیف گوارا ہے لیکن اپنے بیٹے حسین کی تکلیف گوارا نہیں ہے۔ مسلمانوں سجدے طویل ہوتے چلے جا رہے ہیں، نماز پڑھتے چلے جا رہے ہیں، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، 3 مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ نہیں، 9 مرتبہ نہیں، 12 مرتبہ نہیں، بلکہ میرے نبی نے تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، میرے نبی نے اپنے حسین کے لیے 72 مرتبہ تسبیح پڑھی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب صحابہ کی مجال بھی نہیں کہ نبی کو جا کر کہیں کہ حسین کو اتار دے اس نماز کو مکمل کرے۔ آج کا کوئی مقتدی ہوتا اتنی دیر سجدے میں ہوتی تو جا کے امام صاحب کو اٹھا کر دیکھتا ہوا کیا ہے، یا زیادہ دیر ہوتا پیچھے سے آواز لگاتا، لیکن یہاں کسی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پشت نبی پر کوئی اور نہیں بلکہ جنت کے جوانوں کا سردار سوار ہے، پشت نبی پر کوئی اور نہیں بلکہ وہ امام علی مقام سردار سوار ہے۔ ارے وہی حسین ہے کہ جس کے پیدائش سے پہلے حضرت ام الفضل جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں، حضور کی چچی جان ہیں، وہ خواب دیکھتی ہیں۔ خواب کیا دیکھتی ہیں کہ حضور کے جسم کے ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹا گیا اور ان کے دامن میں ڈال دیا گیا۔ جب وہ حضور کی بارگاہ پہنچی، کہا یا رسول اللہ میں نے کل ایک خواب دیکھا کہ آپ کے جسم سے ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹا گیا اور میرے جسم میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میری چچی جان خوش ہو جا، فاطمہ کے گھر میں دوسرا پھول حسین آنے والا ہے، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو نے جو خواب میں دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہوگی جب حسین دنیا میں تشریف لائیں گے تو عورتوں میں سب سے پہلے تمہارے گود میں دیا جائے گا۔ خوش ہو جا میری چچی جان، وہ حسین ہیں جن کے لیے میرے آقا سجدے کو طویل کر رہے ہیں، نماز کو لمبی کر رہے ہیں، سجدے طویل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب حسین اپنی مرضی سے پشت نبی سے اتر گئے اور سیدہ فاطمہ کی بارگاہ پہنچے، کہا امی جان آج ایک نئی بات ہو گئی۔ حضرت فاطمہ سیدہ کائنات فرماتی ہے میری بیٹے میرے چاند حسین کیا نئی بات ہو گئی؟ کہا امی جان آج نانا نماز پڑھا رہے تھے تو میں سجدے کے درمیان میں نانا کے پشت پر سوار ہو گیا اور نانا نے میرے لیے اپنے نواسے کے لیے اپنے بیٹے حسین کے لیے اپنے سجدے کو طویل کر دیا ہے۔ امی جان نانا نے آج 3 مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ نہیں بلکہ اپنے حسین کے لیے 72 مرتبہ تسبیح پڑھی ہے۔ جب تک میں اپنی مرضی سے نہیں اتر گیا میرے نانا نے تب تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے میرے چاند تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، نماز کے درمیان میں نانا کے پشت پر سوار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حسین فرماتے ہیں امی جان میں آج نانا کے پشت پر سوار ہو گیا، یہ تو نانا اور نواسے کے بیچ کی راز کی بات ہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میرے چاند وہ راز کی بات نانا اور نواسے کے درمیان کیا ہے؟ آقا حسین فرماتے ہیں امی جان یہ تو نانا اور نواسے کے بیچ کی راز کی بات ہے۔ امی فرماتی ہے سیدہ فاطمہ فرماتی ہے میرے چاند وہ راز کیا ہے ذرا ہمیں بھی بتا دو۔ تو حسین فرماتے ہیں امی جان راز کی بات یہ ہے کہ آج میں نانا کے پشت پر سوار ہو گیا تو نانا نے تب تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک میں اپنے مرضی سے نہیں اتر گیا۔ آج میرے نانا نے اپنے بیٹے حسین کے لیے تسبیح کو 72 مرتبہ پڑھا ہے۔ یہی حسین نانا کے دین کو زندگی دینے کے لیے کربلا کے میدان میں اپنے 72 کو قربان اپنے 72 کو قربان کر دوں گا۔ کسی نے لکھا 1000 سجدے زمین حرم میں ہو لیکن حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور بتا دیا ہے رسول پاک کے طویل سجدوں نے حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور جناب شبنم جبل پوری لکھتے ہیں
کہ شاہ دی کے روزے پر خالی ہاتھ جانا ہے، شاہ دی کے روزے پر خالی ہاتھ جانا ہے۔ لوگ گل چڑھاتے ہیں، ہمیں تو دل چڑھانا ہے۔ شاہ دی کے روزے پر خالی ہاتھ جانا ہے، لوگ گل چڑھاتے ہیں، ہمیں تو دل چڑھانا ہے۔ اور مسلمانوں سنو، وہ لکھتے ہیں ایک ہی مصلے پر دو امام ہے شبنم، ایک ہی مصلے پر دو امام ہے شبنم، پشت پر نواسا ہے تو بندگی میں نانا ہے، پشت پر نواسا ہے تو بندگی میں نانا ہے۔ ایک ہی مصلے پر دو امام ہیں شبنم، پشت پر نواسا ہے تو بندگی میں نانا ہے۔ وہ حسین جس نے اپنی قربانیاں پیش کر دیں، اور وہ حسین جس کے لیے رسولوں کا امام بھی سواری بن جایا کرتا ہے، وہ حسین جس کے لیے رسولوں کا امام بھی اپنے سجدے کو طویل کر دیا کرتا ہے۔ وہ محبت دیکھو اپنے نواسے سے رسول کی، اس قدر محبت آپ نے کی کہ دنیا والوں کو سبق دیا ہے، دیکھ لو دین تو سب کچھ ہے، لیکن جب تک حسین نہیں تو تمہارا دین بھی مکمل نہیں ہو سکتا، جب تک حسین کی محبت نہیں تمہارا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ مکمل بنانے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کے پڑھو کہ مدینے کے صدمی پر جب چھوٹے شہزادے امام حسین ٹہل رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا امام حسین کو اپنے گود میں اٹھا لیا، اٹھا کر اپنے دستار مبارک کو کھول کر حسین کے قدموں کے دھول کو صاف کرنا شروع کرتے ہیں، تو امام حسین فرماتے ہیں اے میرے نانا کے صحابی، آپ کیوں میرے قدموں کو اپنے دستار مبارک سے صاف کر رہے ہیں؟ آپ میرے کیوں قدموں کے دھول کو صاف کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ کے جواب کو سنو، آپ فرماتے ہیں حسین یہ مدینے والے آپ کے مقام و مرتبہ کو نہیں جانتے، اگر یہ جان جاتے تو کوئی بھی آپ کو زمین پہ چلنے نہیں دیتا، اپنے کاندھے میں بٹھا کر مدینے کے گلیوں میں گھومتا ہوا نظر آتا۔ حسین آپ کے مقام کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول جانتے ہیں، آپ کی محبت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، وہی سمجھ سکتا ہے جو اللہ سے بھی سچی محبت کرتا ہو، رسول سے بھی سچی محبت کرتا ہو، کیونکہ جب تک حسین کی محبت اس کے دل میں نہیں ہوگی نہ اللہ اس سے راضی ہوگا نہ رسول اس سے راضی ہوگا۔ جب تک حسین کی محبت اس کے دل میں نہیں ہوگی نہ اللہ راضی ہوگا نہ رسول راضی ہوں گے۔ وہ حسین درود پاک پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل حسنہ وجمالہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم دوست و بزرگوں، دو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کے میت پر نہ رویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کے میت پر نہ رویا وہ حسین، خون سے جس نے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، خون سے جس نے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، آپ بڑے خوش نصیب ہو کہ حسین کے محفل میں آئے ہو، آپ بڑے خوش نصیب ہو کہ اللہ نے آپ کو حسین کی غلامی میں پیدا کیا ہے۔ مسلمان تو بہت سارے ہیں، لیکن سچا مسلمان تو وہی ہوتا ہے جو نبی سے بھی محبت کرے اور آل نبی سے بھی محبت کرے۔ مسلمان تو سب کوئی اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن حقیقت تو وہ ہے جو مسلمان، جو مومن اپنے آپ کو بننا چاہتا ہے، تو مومن کا مطلب ایمان والا ہوتا ہے، اور ایمان والا وہی ہے جو کل ایمان سے محبت کرتا ہے۔ ایمان والا وہی ہے جو مولائے کائنات سے محبت کرتا ہے، حسنین کریمین سے محبت کرتا ہے، امام حسین سے محبت کرتا ہے۔ ارے محبت حسین تو دیکھو مسلمانوں کہ امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن عمر آپس میں کھیل رہے ہیں، بچپن کا زمانہ ہے، مدینے کے صدمی پر دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پہ خطبہ دے رہے ہیں۔ امام حسین نے جب عمر فاروق کو خطبہ دیتا ہوا دیکھا تو آپ نے کہا عبداللہ دیکھو جو منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں
وہ میرے غلام ہیں۔ کہیے مچل کے سبحان اللہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پہ خطبہ دے رہے ہیں، اور حسین کھیلتے کھیلتے انہی کے بیٹے کے ساتھ دیکھ کر کہتے ہیں عبداللہ دیکھو، جو خطبہ دے رہے ہیں وہ میرے غلام ہیں، میرے نانا کے غلام ہیں۔ عبداللہ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ حسین کھیلتے کھیلتے اپنے گھر چلے گئے، حضرت عبداللہ اپنے گھر چلے گئے۔ گھر پہنچے، تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق اپنے گھر تشریف لائیں، اور حضرت عبداللہ اپنے بابا کے قریب پہنچے۔ کہا بابا آج ایک نئی بات ہو گئی۔ کہا کیا ہوا بیٹا، کیا ہو گیا؟ کہا بابا آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ کی شان میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن آج کسی نے کچھ کہہ دیا ہے۔ کہا بیٹا کس نے کیا کہہ دیا ہے، اتنی پریشان کیوں ہو؟ کہا بابا جب آپ منبر پہ خطبہ دے رہے تھے تو حسین میرے ساتھ کھیل رہے تھے، اور آپ کو جب منبر پہ خطبہ دیتا ہوا دیکھا تو حسین نے آپ کو دیکھ کر کہا دیکھو، جو منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں وہ میرے غلام ہیں، میرے نانا کے غلام ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اچھا حسین نے ایسا کہا؟ کہا ہاں بابا بالکل ایسے ہی کہا کہ آپ خطبہ دے رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھ کر کہتے ہیں دیکھو میرا غلام ہے جو منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں۔ عمر فاروق فرماتے ہیں بیٹا ایک کام کرو، دوات لے لو، چمڑا لے لو، اور جا کر حسین سے کہو کہ تم نے جو میرے بابا کے متعلق کہا ہے اسے لکھ کر دے دیں۔ کہیے سبحان اللہ، اسے لکھ کر دے دیں۔ میرے محترم دوستو بزرگو، حضرت عبداللہ دوات لیتے ہیں، چمڑا لیتے ہیں، خوشی خوشی امام حسین کے طرف جا رہے ہیں، یہ سوچتے سوچتے کہ حسین نے میرے بابا کو اپنا غلام کہہ دیا ہے۔ خلیفہ وقت کی شان میں کسی کی جرت نہیں کہ ایک بھی کچھ کہہ سکے، ایک نازیبہ کلمات کہہ سکے یا ان کو اپنا غلام کہہ سکے، لیکن آج حسین نے میرے بابا کو اپنا غلام کہہ دیا۔ اب حسین بھی شہزادے ہیں، عبداللہ بھی ننھے شہزادے ہیں، وہ ننھی سی دماغ لے کر سوچ رہے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ مقام حسین ہے کیا، محبت حسین ہے کیا، حسین کا شان ہے کیا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، حضرت عبداللہ دوات و قلم لے کے یہ سوچتے سوچتے امام حسین کے دربار میں پہنچے، سیدہ فاطمہ کے حجرے کے قریب پہنچے، دیکھا امام حسین کھیل رہے ہیں۔ کہا حسین سنو، جو میرے بابا کے متعلق تم نے کہا تھا، ایک کام کرو ایک مرتبہ اسے لکھ کر دے دو، میں اپنے بابا کو دکھاؤں گا۔ حسین نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، لاؤ لکھ دیے دیتا ہوں۔ آپ نے ایک دفعہ لکھا عمر میرا غلام ہے، ایک دفعہ لکھا عمر میرا غلام ہے۔ جب لکھ دیا تو مسکرا کر عبداللہ کی طرف دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ عبداللہ فرماتے، حضرت امام حسین فرماتے ہیں عبداللہ ایک مرتبہ اور لکھ دوں؟ عبداللہ نے کہا حضور ایک مرتبہ اور لکھ دیں۔ آپ نے دوسری مرتبہ لکھا عمر میرا غلام ہے، لکھ دیا، دوات دے دی، قلم دے دیا، چمڑا دے دیا، دینے کے بعد کہا عبداللہ لے جاؤ۔ پھر اس کے بعد مسکرا کر جب امام حسین عبداللہ کی طرف دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں عبداللہ ایک مرتبہ اور لکھ دوں؟ امام حسین نے کہا لاؤ میں اور ایک مرتبہ لکھ دیتا ہوں۔ تیسری مرتبہ لکھا عمر میرا غلام ہے، عمر میرا غلام ہے، عمر میرا غلام ہے۔ تین مرتبہ لکھنے کے بعد عبداللہ کو دیا، جاؤ اپنے بابا کے پاس لے جاؤ، تمہارے بابا نے مانگا ہے نا، جاؤ دکھا دینا۔ وہ لے کر لکھتے لکھے ہوئے امام حسین کی تحریر کو لے کر جانے لگے۔ اب وہاں پہ حضرت عمر فاروق انتظار میں ہیں کہ میرا بیٹا آیا کہ نہیں آیا، عبداللہ آیا کہ نہیں آیا۔ عبداللہ یہاں سوچتے سوچتے جا رہا ہے کہ حسین نے لکھ کر دے دیا ہے، ثبوت مضبوط ہو گیا ہے، اب تو میرے بابا حسین کی خبر لیں گے۔ یہ سوچتے سوچتے جا رہے ہیں اور گھر میں عمر فاروق بے چین ہے۔ میرے مسلمانوں بھائیوں، میرے حسینی بھائیوں، جب حضرت عبداللہ گھر پہنچے تو حضرت عمر فاروق نے فوراً بلوایا، بیٹا یہاں آؤ۔ جب حضرت عبداللہ عمر فاروق کے پاس آئے، کہا بیٹا وہ تحریر کہاں ہے، کیا حسین نے لکھ کر دے دیا؟ کہا بابا حسین نے لکھ دیا ہے، لیجئے۔ حسین نے اپنی ہاتھ سے لکھا ہے۔ جب عمر فاروق نے اس چمڑے کے اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کیا لکھا کہ اس میں لکھا ہوا تھا عمر میرا غلام ہے، عمر میرا غلام ہے، عمر میرا غلام ہے۔ ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ لکھا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق اس کو پڑھنے کے بعد زاروں قطار رونے لگے۔ گھر والوں نے پوچھا یا امیر المومنین آپ رو کیوں رہے ہیں، ابھی تک تو ٹھیک تھے، لیکن حسین کی تحریر کو آپ نے پڑھا اور زاروں قطار رونے لگے، اتنا رونے لگے کہ آپ کے آنسو سے آپ کے کپڑے بھیگ گئے۔ بات کیا ہے؟ عمر فاروق فرماتے ہیں اے میرے گھر والوں، کل تک تو میں اپنے آپ کو غلام سمجھتا تھا، آج تو
سند عطا کر دی، آج سے میں فخر سے کہہ سکتا ہوں میں حسین کا غلام بھی ہوں، حسین کا نانا کا غلام بھی ہوں۔ اے میرے گھر والوں، میرے وصیت کو سن لو، جب میں انتقال کر جاؤں تو اس تحریر کو میرے سینے میں رکھ دینا۔ یہی سلسلہ تو آج سلسلہ طریقت و معرفت میں چلا کرتا ہے۔ جب کوئی مرید ہوتا ہے اسے شجرہ دیا جاتا ہے، وہ شجرہ اپنے قبر میں لے کر جاتا ہے، اس کے سینے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ پہلا شجرہ حسین نے عمر کو دیا تھا۔ عمر فاروق نے کہا اے میرے گھر والوں، اس تحریر کو میرے سینے میں رکھ دینا، جب مجھے دفن کرو گے تو میرے کفن کے اندر میرے سینے میں اس تحریر کو رکھ دینا۔ گھر والوں نے پوچھا یا امیر المومنین اس تحریر کو سینے میں رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو عمر فاروق فرماتے ہیں میرے سینے میں حسین کے لکھے ہوئے اس تحریر کو رکھ دینا۔ ارے جب فرشتے آئیں گے سوال و جواب کے لیے تو یہی سند کو میں دکھا دوں گا۔ اے فرشتوں دیکھ لو، جنت میں جانے سے اب مجھے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ جنت کے جوانوں کے سردار نے جنت کا ٹکٹ عطا کر دیا ہے۔ جنت کے جوانوں کے سردار نے جنت کی سند عطا کر دی ہے، اب مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ مسلمانوں، اس لیے کوئی مسکین شاہ کی بارگاہ میں ہو، کوئی کریم نواز کی بارگاہ میں ہو، کوئی وارث پاک کی بارگاہ میں ہو، کوئی مخدوم پاک کی بارگاہ میں ہو، کوئی غوث اعظم کی بارگاہ میں ہو، جب وہ مرید ہوتا ہے تو اسے شجرہ دیا جاتا ہے۔ کیوں دیا جاتا ہے؟ جب شجرہ ملتا ہے تو مرید جب انتقال کرتا ہے تو اس کے سینے میں اس شجرے کو رکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ جب فرشتے آئیں گے تو مرید یہ برجستہ کہے گا دیکھ لو، جنت کے جوانوں کے سردار کے اولادوں نے، غلاموں نے ہمیں جنت کی سند عطا کر دی ہے، اب ہمیں پریشان کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اولاد رسول نے ہمیں وہ سند عطا کر دیا غلامی کا کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو مسلمانوں، محبت حسین دیکھو کہ عمر فاروق کو بھی فخر ہے کہ حسین نے ہمیں غلامی کی سند عطا کر دی ہے، غلامی کی سند عطا کر دی ہے۔ میرے محترم دوست بزرگوں، وہ حسین جن کا بچپن بھی بے مثال ہے، جوانی بھی بے مثال ہے اور شہادت بھی بے مثال ہے، جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنی قربانیاں پیش کی۔ مسلمان وہ حسین کہ جنہوں نے اپنے ننھے سے علی اصغر کو بھی قربان کر دیا۔ 9 محرم کی رات تھی، امام حسن، امام حسین اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ایک خیمے کے اندر آئی۔ آنے کے بعد دونوں بھائی اور بہن ایک دوسرے کو غور سے دیکھنے لگے، لیکن کوئی ایک دوسرے سے ہم کلامی شروع نہیں کر رہے ہیں۔ کون پہلے گفتگو شروع کرے گا؟ ایک دوسرے کو غم زدہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آخر میں وہ ایک دوسرے سے گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں بھائی، آپ جب خیمے کے اندر آئیں تو آپ نے میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا، ایسا بوسہ دیا کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی ایسا بوسہ نہیں دیا تھا، اس سے پہلے کبھی آپ نے میرے ہاتھوں کو ایسے نہیں چوما تھا۔ تو امام حسین فرماتے ہیں میری پیاری بہن زینب، تم نے بھی میرے گردن کو چوما ہے آج، اور ایسے چوما ہے کہ اس سے پہلے کبھی تم نے ایسے نہیں چوما تھا۔ ہاں، بات کیا ہے میری بہن؟ تو حضرت زینب فرماتی بھائی پہلے آپ بتائیں کہ آپ نے میرے ہاتھ کو اس قدر اس انداز میں کیوں چوما؟ امام عالی مقام فرماتے ہیں میری پیاری بہن، میں اس نازک ہاتھ میں جنزیر دیکھ رہا ہوں، یقیناً کل 10 محرم کو میں شہید کر دیا جاؤں گا، اور اس نازک کلائیوں میں ابھی سے جنزیریں دیکھ رہا ہوں، تو یزیدی لشکر کے خوکار کتے خاندان رسول کے بیٹیوں کے ہاتھوں کو جنجیروں سے باندھ دیں گے، اس لیے میں آج چوم رہا ہوں، کل مجھے چومنے کا موقع نہیں ملے گا۔ میری پیاری بہن، میں نانا کے دین کی زندگی دیتے دیتے قربان ہو جاؤں گا۔ امام حسین فرماتے میری پیاری بہن اب تم بتاؤ کہ تم نے میرے گردن کو اس انداز میں کیوں چوما؟ تو سیدہ زینب فرماتی ہیں میری پیارے بھائی حسین، جب اماں سیدہ فاطمہ کا آخری وقت قریب تھا، نزا کا وقت تھا، تو آپ مجھے نصیحت فرما رہی تھی بیٹی زینب تم علی کی بیٹی ہو، اور یہ دیکھ لو یہ تیرا بھائی حسن بھی ہے اور حسین بھی ہے،
اور یہ حسین کو غور سے دیکھ لو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تیرا یہ بھائی حسین ماں خاندان کے ساتھ کربلا کے تپتی ہوئے ریت پہ اپنی قربانیاں پیش کر دے گا۔ میری پیاری بہن، اس وقت اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑنا، اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑنا، کیونکہ وقت ان قریب آنے والا ہے کہ تمہارے سامنے تمہارے بھتیجے بھانجوں کو ذبح کر دیا جائے گا، تمہارے بھائی حسین کو ذبح کر دیا جائے گا، تمہارا بھائی حسن کو زہر دے دیا جائے گا۔ بیٹی، سب کچھ تمہیں اپنے آنکھوں سے دیکھنا ہے اور بالکل مضبوطی کے ساتھ تمہیں صبر کرنا ہے۔ تم کسی اور کی بیٹی نہیں، حیدر کرار کی بیٹی ہو۔ زینب، تم اپنے بھائی کا ساتھ آخری ساتھ تک دینا۔ تو آپ یہی گفتگو کر رہے تھے آپس میں۔ 9 محرم کی 10ویں محرم کی رات تھی، صبح ہو گئی، جنگ شروع ہو گیا۔ کربلا کا میدان وہ ریگزار، اس میں ایک ایک کر کے جانثاران حسین اپنی اپنی شہادت پیش کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، حضرت اون محمد کو حضرت زینب لے کر آئی، کہا بھائی اس پردیسی وطن میں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں جو میں آپ کا صدقہ اتاروں، لیکن بھائی میں ایک چیز کرنا چاہتی ہوں، یہ میرے دونوں ننھے شہزادے ہیں، میں آپ پہ قربان کرنا چاہتی ہوں۔ میرے بھائی میرے پاس کچھ بھی نہیں جو آپ پہ قربان کر سکوں، بس یہی تو ننھا سا شہزادہ ہے جو میری سب سے بڑی دولت ہے، میں اسے ہی آپ پر قربان کرنے دینا چاہتی ہوں۔ حسین نے فرمایا میری پیاری بہن، یہ ننھے شہزادے کو ابھی ایک یہ غنچے ہیں، یہ پھول ہیں، انہیں تو ابھی کھلنا ہے، ان سے تو حضرت عبداللہ کے نسل کو چلنی ہے، آپ انہیں کیوں قربان کر رہے ہیں؟ حضرت زینب کہتی ہے میرے بھائی میرے پاس کچھ بھی نہیں، یہ ننھے شہزادے ہیں، انہیں اپنے راہ میں، اللہ کی راہ میں اپنے قدموں میں قربان ہونے کے لیے دیا جائے، کیونکہ یہ بھی شہادت کے مذہب پہ فائز ہو جائیں۔ امام حسین نے فرمایا میری پیاری بہن میں ان ننھے شہزادوں کو قربان نہیں کر سکتا۔ حضرت زینب فرماتی ہیں میرے بھائی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، اسے قبول فرما لیجئے۔ ارے آپ کے دربار میں تو پوری دنیا مانگنے آتی ہے، آج آپ کی بہن آپ سے کچھ مانگ رہی ہے، مجھے بھی قبول فرمائیے، میرے نذرانے کو قبول فرمائیے۔ حضرت زینب نے اپنے بچوں کو آواز دیا ہے تو ننھے شہزادے اپنے قد سے بڑی بڑی تلواریں لے کر اپنے ماموں جان کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ماموں جان اجازت دیجئے، میں ابھی جا کر کربلا کے میدان میں یزیدی لشکر کو، آپ کے دشمنوں کو ختم کر دوں گا۔ یہ للکار ان شہزادوں کا تھا جن کے رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑ رہا تھا، جن کے رگوں میں شیخ بدھا حضرت ابو طالب کا خون دوڑ رہا تھا۔ وہ ننھے شہزادے کہتے ہیں ماموں جان اجازت دیجئے، میں کربلا میں جا کر آپ کے دشمنوں کو ختم کر دوں گا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ننھی جان کیا دشمنوں کو ختم کرتے، وہ تو شہید ہونا چاہتے تھے، شہادت کے منصب پہ فائز ہونا چاہتے تھے۔ امام حسین اپنے بھانجوں کو دیکھ کر بے قرار ہو گئے، زاروں قطار رونے لگے، روتے روتے کہتے ہیں میری پیاری بہن میں تمہارے تحفے کو قبول کرتا ہوں۔ قبول کرنے کے بعد حضرت زینب اپنے بچوں کو ساتھ میں خیمے کے اندر لے گئی، کہا جانا دشمنوں کے سامنے ایسے ایسے تلواریں چلانا، دشمنوں کو کاٹنا، اس طرح انداز بتانے کے بعد حضرت زینب اپنے بچوں کو جب کربلا کے میدان میں بھیج رہی ہے اور کہتی ہے اے میرے بچوں مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں دشمنوں کی طرف دیکھ رہا ہوں، لیکن میرے بچوں قربان جاؤ اپنی قسمت پر کہ تم آج کسی اور پر نہیں، رسولوں کے سردار کے بیٹے سردار امام حسین پر قربان ہونے کے لیے جا رہے ہو کہ کہتے ہوئے اپنے بچوں کو کربلا کے میدان میں بھیجتی ہے تو شمر آگے آتا ہے، کہتا ہے اے بچوں میں جانتا ہوں تم کون ہو، تم زینب کے بیٹے ہو، چلے جاؤ، یہ علی کا گھر نہیں، یہ رن کا میدان ہے، یہ علی کا گھر نہیں، یہ جنگ کا میدان ہے، یہاں پر تمہاری کچھ نہیں چلے گی۔ بچے کہتے ہیں ہم یہاں پہ تم سے کچھ مانگنے کے نہیں آئے ہیں بلکہ تم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ شمر بدبخت کو دیکھو، کوئی بھی ظالم ہوتا تو بچوں کو دیکھ کر انہی ننھی جان کو دیکھ کر چھوڑ دیتا، لیکن یہ یزیدی لشکر تھے، یہ بدکار لشکر تھے، یہ بیکار لشکر تھے جو دشمن حسینی میں اتنے دل چکے تھے کہ بچوں تک کو نہیں چھوڑا، اور ایک سپاہی آگے بڑھتا ہے اور ننھے شہزادے کے تن سے، ننھے شہزادے کے جسم سے سر کو الگ کر دیتا ہے اور دونوں شہزادے جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک ایک کر کے جانثاران حسین اپنی اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں جب سب نے قربانیاں پیش کر دی کوئی باقی نہیں ہے تو حضرت عباس آتے ہیں، کہتے ہیں مولا جب بھی میں جانے کی کوشش کرتا ہوں آپ مجھے روک دیتے ہیں،
اور کوئی جانثار آپ پر جا کے قربان ہو جاتا ہے۔ مولا اب تو کوئی بھی نہیں ہے، مجھے حکم دیں کہ میں آپ کے قدموں پہ اپنی جان کو قربان کر دوں۔ وہ لمبردار حضرت عباس ہیں کہ میرے محترم دوستو بزرگوں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے بے قرار ہیں۔ آپ نے فرمایا مولا حسین خیموں کے محافظت کا حق پورا ہو چکا ہے، اب مجھے اپنے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے دے دیا جائے۔ امام حسین اپنے بھائی حضرت عباس کو گلے سے لگاتے ہیں۔ وہ عباس جو بھائی ہو کر بھی ساری زندگی امام حسین کو اپنا بھائی نہیں کہتے، جب بھی مخاطب کرتے ہیں تو مولا حسین کہہ کے مخاطب کرتے ہیں۔ وہ عباس جنہوں نے قربان ہونے کے لیے اپنے بھائی سے گلے ملے، امام حسین اپنے بھائی عباس سے گلے ملتے ہیں اور ملنے کے بعد اجازت دیتے ہیں جب حضرت امام حسین حضرت عباس کو کربلا کے میدان کی طرف بھیجتے ہیں، اور وہ حیدر کا شیر کی طرح دہاڑ مارتا ہوا جب کربلا کے رن میں پہنچتا ہے تو لشکر یزید کے سپاہی بکریوں کی طرح چھپ رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر عباس اپنی تلوار کا زور دکھا دے تو کوئی بھی سپاہی کے سر پہ سر نہیں نظر آئے گی، دھڑ پہ سر نظر نہیں آئے گا۔ حضرت عباس آگے بڑھتے ہیں، اپنی تلواریں چلاتے ہیں، کاٹتے کئی لوگوں کو تن سے الگ کر دیتے ہیں، دھڑ سے الگ کر دیتے ہیں۔ جب کئی کو شہید کرنے کے بعد حضرت حسین کی بارگاہ پہنچے، کہا مولا میں نے آپ کے دشمنوں کو ختم کر دیا لیکن ابھی بہت دشمن باقی ہیں، دعائیں کیجئے تاکہ میں آپ کے دشمنوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں اور جام شہادت نوش فرما لوں۔ میرے محترم دوستو بزرگوں حضرت عباس جانے لگے تو خیمے کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، وہ آواز حضرت سکینہ کی تھی۔ حضرت سکینہ حضرت عباس کے پاس آتی ہیں، آنے کے بعد کہتی ہیں چچا جان 2 گھونٹ اگر پانی مل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، میں 3 دن سے پیاس سے تڑپ رہی ہوں، کوئی پانی دینے والا نہیں، جو بھی پانی لانے والا تھا یہ دشمنوں نے سب کو شہید کر دیا ہے۔ چچا اب آپ ہی ہیں جو میرے پیاس کو بجھا سکتے ہیں، اب آپ ہی ہیں جو میرے لیے پانی لا سکتے ہیں۔ حضرت عباس نے بیٹی کے سکینہ کے سر پہ دست شفقت پھیرنے کے بعد کہا بیٹی پہلے تمہارے حکم کی تعمیل ہوگی، اس کے بعد یہ دشمنوں سے میں لڑوں گا جا کر۔ حضرت عباس ایک مشکیجہ جو خیمے سے لٹک رہا تھا اسے لیتے ہیں، لینے کے بعد اسے اپنے ساتھ لیتے ہیں اور گھوڑے میں بیٹھتے ہیں، گھوڑا دوڑاتے ہوئے تلوار کو چلاتے ہوئے نہر فرات کو دشمنوں کے صفوں کو چیرتے ہوئے نہر فرات کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور اپنے مشکیزے میں پانی بھرتے ہیں۔ بھرنے کے بعد وہ گھوڑے سے اتر کر چاہتے ہیں کہ گھوڑے کے نال کو کچھ ڈھیل دے دوں تاکہ گھوڑا بھی پانی پی لے، لیکن مسلمانوں اس واقعہ کو سماعت فرماؤ، جب آپ گھوڑے کو پانی کے لیے اپنے اس کے نال کو ڈھیلا کرتے ہیں، جب وہ اپنے سر کو اپنے منہ کو پانی کی طرف لے جاتا ہے لیکن پانی نہیں پیتا۔ کیوں نہیں پیتا؟ اس لیے کہ وہ صابروں کے ساتھ ساتھ رہ کر خود بھی صابر ہو چکا تھا۔ یہ جانور تھا لیکن وفادار تھا، یزیدی انسان تھے لیکن بے وفا تھے۔ وہ جانتا تھا کہ میرے مولا نے پانی نہیں پیا ہے، میں کیسے پانی پی لوں۔ حضرت عباس نے سوچا میں چند گھونٹ پانی پی لوں، ہاتھ میں پانی لیتے ہیں، جب پانی کی طرف دیکھتے ہیں تو حضرت علی اصغر تڑپنا یاد آ جاتا ہے، حضرت قاسم کی جوانی یاد آ جاتی ہے، اپنے بھائی حسین کے پیاس یاد آ جاتا ہے، اپنے سکینہ کی تڑپنا یاد آ جاتا ہے، اپنے عباس و محمد کا تڑپنا یاد آ جاتا ہے۔ آپ پانی نہیں پیتے، اپنے ہاتھ سے پانی کو زمین پہ پھینک دیتے ہیں، مشکیزے میں پانی بھرتے ہیں اور صفوں کو چیرتے ہوئے جب جانے لگتے ہیں تو شمر پیچھے سے آواز دیتا ہے اے یزید کے لشکروں سنو، آگے بڑھو، اگر عباس پانی لے جانے میں کامیاب ہو گیا اور یہ دونوں بھائی حسین اور عباس اگر پانی پی لیں گے تو کربلا میں کوئی بھی ان کا دشمن نہیں بچے گا، روکو انہیں، روکو، چاروں طرف سے حملہ کر دو۔ حضرت عباس کی طرف چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے، جب آپ مشکیزہ لے کر جا رہے ہیں تو کسی نے آپ کے گھوڑے پہ تیر مارا، آپ گھوڑے سے گر گئے اور علم اسلام کو پکڑا ہوا ہے، علم حسین کو پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں مشکیزہ پکڑا ہوا ہے، لیکن پھر بھی دوڑتے ہوئے تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ چاروں طرف سے حضرت عباس پہ حملہ ہو رہا ہے اور چاروں طرف سے حملہ ہوتا ہے تو کسی ملعون نے پیچھے سے آپ کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، جب ایک ہاتھ کٹ کے زمین
زمین پہ گر گیا ہے۔ تم مسلمانوں قربان جاؤ اس حسین کے سپاہی پر، قربان جاؤ اس حسین کے غلام پر، قربان جاؤ اس علی کے بیٹے پر۔ حضرت عباس نے دوسرے ہاتھ سے علم کو بھی سنبھالا، مشکیزہ کو بھی سنبھالا، سنبھالنے کے بعد تلوار کو چلاتے چلاتے آگے بڑھ رہے ہیں۔ چاروں طرف سے تیر بھی چل رہی ہے، برچھی بھی چل رہی ہے، تلواریں بھی چل رہی ہیں، تو کسی ملعون نے پیچھے سے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا ہے۔ اب عباس کے پاس بازو بھی نہیں کہ مشکیزہ کو پکڑ سکے، آپ نے کسی طرح علم کو سنبھالا اور اپنے دانتوں سے مشکیزہ کو پکڑا اور دانتوں سے لے کر دوڑنے لگے، خیمے کے طرف جانے لگے، لیکن یہاں تو شمر کے سپاہی چاروں طرف سے حملہ کر رہے ہیں۔ حضرت عباس آگے بڑھ رہے ہیں، حضرت عباس آگے جا رہے ہیں، پیچھے سے تلواریں چل رہی ہیں، تیریں چل رہے ہیں، برچھیاں چل رہی ہیں، لیکن عباس اپنے جوان مردی کے ساتھ دانت سے اپنے دانتوں سے مشکیزے کو پکڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ کسی ملعون کا تیر اچانک سے آتا ہے اور مشکیزہ پہ پڑ جاتا ہے۔ جب مشکیزہ پہ پڑتا ہے تو مشکیزہ پھٹ جاتا ہے، تمام پانی زمین پہ گر جاتے ہیں۔ جب گر جاتے ہیں تو مسلمانوں حضرت عباس خیمے کی طرف نگاہ کر کے فرماتے ہیں، بیٹی سکینہ تیرا چچا پانی لے کر آ رہا تھا، لیکن شاید یہ پانی آج تیرے تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ سکینہ اپنے چچا کو معاف کر دینا، تیرا چچا تیری حکم کی تعمیل نہیں کر پا رہا ہے۔ اے سکینہ معاف کر دینا، تو پیاسی ہے اس لیے میں تیرے لیے پانی لا رہا ہوں، لیکن یہ دشمن مجھے لانے نہیں دے رہے ہیں۔ یہ جو پانی میں لے کر آیا تھا یہ بھی زمین پہ گر کے زبی بوس ہو گیا ہے، اب پانی بھی نہیں جو میں تیرے پاس لے جا سکوں۔ یہی کہہ رہے تھے سکینہ کی طرف نگاہ کر کے تو اچانک سے تیر آتا ہے، آپ کے جسم پہ لگتا ہے اور اس کے بعد چاروں طرف سے سپاہی حملہ کر دیتے ہیں، اور جب حضرت عباس شہید ہو جاتے ہیں تب بھی یہ بدبخت سپاہی آپ کے کٹے جسم پہ تلواریں چلا رہے ہیں۔ تو امام حسین دور سے دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے سپاہیوں، اے یزیدیوں، تم میرے بھائی، جب میرا بھائی نکلا تھا تو بکریوں کی طرح بھاگ رہے تھے، جب شہید ہو گیا ہے تو اس کے جسم پہ تلواریں مار رہے ہو، یہ کیسا انصاف ہے تمہارا؟ کل تک تو بھاگتے تھے، آج وہ شہید ہو گیا تو اس کے جسم پہ تلواریں چلا رہے ہو۔ یہ کہتے ہیں تو تمام سپاہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، امام حسین آگے بڑھتے ہیں اور حضرت عباس کی لاش مبارک کو اٹھا کر خیمے کی طرف چلے آتے ہیں۔ وہ حسین جس نے اپنے آنکھ سے اپنے جوان بیٹے کو شہید ہوتا ہوا دیکھا، جس نے اپنے آنکھ سے اپنے بیٹے ننھے علی اصغر کو اللہ کی راہ میں جا کر قربان کر دیا۔ جب حضرت علی اصغر کے حلق پہ تیر چلا ہے، حرملہ نامی شخص ملعون نے جب آپ کے حلق پہ تیر چلایا اور آپ کے حلق سے جو خون نکلا تو امام حسین نے اس خون کو اپنے منہ پہ مل لیا ہے۔ ملنے کے بعد حضرت علی اصغر کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا یہ ننھا سا شہزادہ چل کے نہیں آ سکتا تھا، یہ میں نے خود لا کر تیری بارگاہ میں قربان کر دیا ہے، مولا اس ننھی سی شہادت کو بھی قبول فرما لے، اس ننھی سی شہادت کو بھی قبول فرما لے۔ مسلمانوں، وہ حسین کہ جس نے اپنی شہادت بھی دے دی، اپنی قربانیاں بھی پیش کر دی، اپنے بچوں کی قربانی پیش کر دی۔ آج ہم مسلمان ہیں کہ جب حسین کی محفل ہوتی ہے تو ایک دن بھی اپنے حسین کے لیے قربان نہیں کرتے، ایک رات حسین کے لیے قربان نہیں کرتے، ایک گھنٹہ حسین کے لیے قربان نہیں کرتے، اور اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں۔ ارے مسلمان، اللہ ہمیں قرآن میں دے رہا ہے، اور ان کے والدہ اور والد سے، مولا علی سے، سیدہ فاطمہ سے 4 نفس قدسیہ ہیں، اور 5 میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی پنجتن پاک، جس سے محبت کرنے کا حکم اللہ ہمیں قرآن مجید میں دے رہا ہے۔ بے شک اگر ان کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہوگی تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ درود ابراہیم پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیم میں ہم پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی نبی پر بھی اور نبی کے آل پر بھی ہم جب درود بھیجتے ہیں تو ہماری نماز مکمل ہوتی ہے۔ ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ اگر یہ درود نہ پڑھے تو نماز ہوگی آپ کی؟ ہرگز نہیں ہوگی، کیونکہ جب تک درود ابراہیم نہیں پڑھیں گے، نبی اور آل نبی پر درود نہیں پڑھیں گے
تو ہمارا نماز مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ نے کسی اور درود کو نماز میں واجب نہیں کیا ہے، صرف وہی اسی درود کو واجب کیا جو نبی اور آل نبی پر پڑھی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم غلاموں کو یہ اشارہ دے رہا ہے، دیکھ لو نماز کو مکمل بنانے کے لیے نبی اور آل نبی پر درود پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر ایمان کو مکمل کرنا ہے تو نبی اور آل نبی سے محبت کرنا ضروری ہے۔ جب تک نہیں ہوگی محبت تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ صلح کے بعد جب امام حسن علیہ السلام کو عراق کے بادشاہوں نے دعوت دی کہ آپ عراق کا تشریف لائیں، کوفہ تشریف لائیں، ہم تمام لوگ آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ مولا علی پردہ فرما چکے ہیں، اب آپ ان کے بڑے شہزادے امام حسن آپ یہاں آئیں تو آپ کی زیارت کر کے ہم مولا علی کی زیارت کر لیں گے، رسول کریم کی زیارت کر لیں گے، کیونکہ جب نواسے رسول کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں رسول کا بھی جلوہ یاد آتا ہے، علی کا بھی جلوہ نظر آتا ہے۔ تمام غلاموں نے دعوت دیا، امام حسن علیہ السلام عراق تشریف لانے والے ہیں، پورے شہر میں اعلان کر دیا گیا، سب طرف اعلان کر دیا گیا کہ علی کے شہزادے امام حسن تشریف لانے والے ہیں۔ تمام شہر کے لوگ تیاری میں لگ گئے کہ مولا علی کے شہزادے آنے والے ہیں، مولا علی کے لال آنے والے ہیں۔ سب اپنی اپنی جانب سے تحفہ پیش کریں، کوئی سوچ رہا میں یہ دوں گا، میں یوں دوں گا، میں یہ پیش کروں گا، میں یہ تحفہ دوں گا۔ سب اپنے اپنے جانب سے تحفہ دینے کے لیے تیاری میں لگ گئے کہ امام حسن تشریف لانے والے ہیں۔ مسلمانوں، جب امام حسن کا آنے کا اعلان کیا تو اسی شہر میں ایک موچی بھی رہا کرتا جو چپل بنایا کرتا تھا، اس نے سنا تو بڑا خوش ہوا، اور کچھ دن کے بعد جب امام حسن تشریف لائے تو ہزاروں لاکھوں کا مجمع لگا ہوا تھا مولا علی کے شہزادوں کو دیکھنے کے لیے۔ امام حسن تشریف لائے تو تمام لوگ آ گئے، بادشاہ بھی آ گئے، وزیر بھی آ گئے، بڑے بڑے پیسے والے آ گئے، بڑے بڑے بادشاہ آ گئے امام حسن کو دیکھنے کے لیے کہ مولا علی کے شہزادے تشریف لائے ہوئے ہیں کوفہ میں۔ تمام لوگ آئے ہیں دیکھنے کے لیے۔ اب وہ موچی جو چپل کا کاریگر تھا بنانے والا، وہ غریب آدمی تھا، وہ بھی امام حسن کی زیارت کے لیے آتا ہے کہ چلو میں بھی امام حسن کی زیارت کر لوں، لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو دور ہی سے وہ دیکھتا کیا ہے کہ بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، کوئی سونا دے رہے ہیں، کوئی چاندی دے رہے ہیں، کوئی جواہرات دے رہے ہیں، کوئی موتی، کوئی کیا اپنی اپنی جانب سے مولا امام حسن کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، سب اپنی اپنی طرف سے تحفے پیش کر رہے ہیں۔ وہ موچی بڑا پریشان ہوا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں کیا دوں؟ خالی ہاتھ تو مولا سے مل نہیں سکتا، میں کچھ تو لے کر جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں، کیا کروں؟ میرے محترم دوستو بزرگوں، وہ موچی امام حسن سے ملاقات نہیں کرتا ہے، زیارت نہیں کرتا، بلکہ وہیں سے گھوم کر اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ جب اپنے گھر پہنچا تو پہنچنے کے بعد رونے لگتا ہے، ساروں قطار روتا ہے۔ اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ ہاں، اس نے کہا کہ ہمارے شہر کوفہ میں امام حسن علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، اب بڑے بڑے لوگ ان کی بارگاہ میں جا کر تحفہ پیش کر رہے ہیں، جو بھی جا رہا کچھ نہ کچھ لے کر جا رہا ہے، میں بھی جا رہا تھا لیکن میرے پاس کچھ نہیں تھا تو میں نہیں گیا، میں زیارت میں نے امام حسن کی نہیں کی، میں واپس چلا آیا، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ میں غریب ہوں، میرے پاس 1 روپیہ تک نہیں جو امام کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ اب دیکھو کس طرح امام حسن یہ اہل بیت غریبوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ وہ موچی اپنی بیوی کو کہتا ہے تو اس کی بیوی بڑی خوش ہوتی ہے کہ ہمارے علاقے میں امام حسن تشریف لائے ہوئے ہیں، اور جب اپنی شوہر کو روتا ہوا دیکھتی ہے، پریشان ہوتی ہے۔ اذان ہو رہی ہے، درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد۔ امام حسن علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے جب وہ موچی گیا تو کچھ نہ دیا، واپس چلا آیا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اس کی بیوی بھی زاروں قطار رونے لگی، کاش ہمارے پاس پیسے ہوتے تو ہم بھی امام کی بارگاہ میں کچھ پیش کرتے، 1 روپیہ یا 1 سکہ ہی اگر ہوتا تو امام کی بارگاہ میں تحفے میں پیش کرتے، لیکن ہمارے پاس کچھ نہیں۔
वो दोनों मियाँ बीबी आपस में रोने लगे, गरीब हैं, गुलाम हैं, लेकिन कुछ नहीं इमाम को देने के लिए। तो उसकी बीवी कहती है, एक काम करो, तुम पेशे से मोची हो, तुम चप्पल बनाने का काम करते हो, एक काम करो, सब तो मोती जवाहरात सोना चांदी रुपया पैसा इमाम की बारगाह में पेश कर रहे हैं, अरे तुम तो एक चप्पल बनाने वाले हो, एक काम करो इमाम हसन के लिए एक नालायन बनाओ, एक चप्पल बनाओ और इमाम हसन की बारगाह में जाकर वही पेश कर दो, यकीनन वो तुम्हारे तोहफे को कबूल फरमा लेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हजरत इमाम हसन के लिए जब वो मोची चप्पल बनाना शुरू करता है, नालायन बनाना शुरू करता है, उसकी बीवी साथ में मिलके काम करती है। जब तैयार हो जाता है तो उसकी बीवी कहती है, ले और जाकर इमाम हसन की ज़ियारत भी करो और उनकी बारगाह में ये तोहफा पेश कर लो। जब वो लेके जाने लगता है, उसकी बीवी बुलाती है, रुको इधर आओ। वो करीब आता है, उसकी बीवी उस चप्पल मुबारक वो नालायन को लेती है और कहती है, देखो ये किसी ऐसे वैसे के बारगाह में नहीं ले जा रहे हो, बल्कि मौला अली के शहजादे, जन्नत के जवानों के सरदार इमाम हसन की बारगाह में जा रहे हो। ऐसे नहीं, वो एक नया दुपट्टा लेती है, उसमें लपेटती है, कहती है, हाथ में नहीं सर में लेकर साथ में जाओ, क्योंकि वो बारगाह है, अहले बैत है, वहाँ अदब ज़रूरी है, उसी से सब कुछ तुम्हें मिलेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, जाने लगा, उसकी बीवी पहले रोकती है और कहती, लाओ पहले मुझे दो। वो चप्पल मुबारक को लेकर मदीने के तरफ सैयदा फातिमा के मज़ार मुक़द्दस के करीब घूमकर सैयदा फातिमा की बारगाह में दुआ करती है, या सैयदा कायनात, हम गरीब हैं लेकिन आपके बेटों के चाहने वाले हैं, हम गरीब हैं लेकिन अहले बैत के मानने वाले हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर एक चप्पल बनाया है, एक नालायन बनाया है, आपके बेटे इमाम हसन की बारगाह में पेश करने के लिए। या सैयदा कायनात, ये रसूल की शहजादी, अगर आप इसे कबूल फरमा लेंगे तो आपके बेटे भी कबूल फरमा लेंगे, पहले आप इसे कबूल फरमा लें। मदीने की तरफ निगाह करके दुआएं करती है, दुआ करने के बाद अपने बेटे इमाम हसन के लिए चप्पल जो बनाती है वो अपने शौहर को देती है, जाओ और इमाम हसन की बारगाह में ले जाकर पेश कर दो, यकीनन वो तुम्हारे तोहफे को कबूल फरमा लेंगे। वो मोची बड़ी खुशी से सर पे चप्पल को लेता है, लेने के बाद इमाम हसन की बारगाह में जाने लगता है। जाकर क्या देखता है, हजारों लाखों का मजमा लगा हुआ है, वहाँ पर हजारों लाखों लोग मौजूद है, बड़े बड़े लोग मौजूद है, बड़े बादशाह लोग मौजूद है। वहाँ पे जब वो आगे बढ़ता है तो उसके फटे पुराने लिबास कपड़े को देखकर बड़े बड़े जो लोग थे वो उसे धक्का मार के पीछे कर देते हैं, चलो हटो पीछे जाओ। अब वो गरीब आदमी, अहले बैत का चाहने वाला, अहले बैत का मानने वाला, बड़ा परेशान होता है कि आज मेरे फटे पुराने कपड़े को देखकर ये बड़े बड़े पैसे वाले मुझे इमाम की बारगाह तक नहीं जाने दे रहे हैं, कैसे जाऊं। कोशिश करता है लेकिन कोई उसे जाने नहीं देता। लेकिन मुसलमानों, ये किसी दुनिया के बादशाह का दरबार नहीं, जन्नत के बादशाह का दरबार है। वो मोची दिल ही दिल में इंतजार करता है, या इमाम मैं आपकी ज़ियारत के लिए आया था, लेकिन ये लोग मुझे आगे जाने नहीं देते मेरी गरीबी को देखकर, कि मेरे पास पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास रुपया नहीं है, ये लोग मेरे फटे पुराने कपड़े को देखकर आपकी ज़ियारत करने नहीं दे रहे हैं। यही कहते कहते पीछे चले जाता है, एक कोने में बैठकर ज़ारो कतार रोने लगता है। वो रो ही रहा था, यही इल्तिजा कर रहा था, अचानक से इमाम हसन अपने मसनद में खड़े होते हैं और हज़ारों लाखों का मजमा है, उसी मजमे में आवाज़ देकर कहते हैं, अरे लोगों सुनो सुनो, मेरा एक गुलाम मेरे लिए तोहफा लेकर आया है, कहाँ है उसी जरा तलाश करके ले आओ। अब वो जात से मोची भी है, वो मेरे लिए चप्पल लेकर आया है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हजारों लाखों का मजमा, बादशाह भी मौजूद है, लेकिन वहाँ पे सब हैरान हो गए, इमाम को कैसे मालूम कोई तोहफा लेकर आया है, हम भी तोहफा दे रहे हैं लेकिन हमारे तोहफे के बारे में कुछ ना कहा, और भी लोग लेके आए हैं लेकिन किसी को कुछ ना कहा। ये कौन सा गुलाम है जिसके लिए इमाम कहते हैं उसे मेरे पास ले आओ। सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। इमाम फरमाते, देखो सबसे पीछे जो बैठ कर रो रहा है वही मेरा गुलाम है, उसे मेरे करीब लेकर आ जाओ। सबसे पीछे जो रो रहा है, इमाम फरमाते हैं सब लोग उसे पकड़ के इमाम की बारगाह में लाकर पेश करते हैं। पूछते हैं क्या हुआ, मेरे लिए जो तोहफा लेकर आए थे वो कहाँ है। इमाम हसन पूछते हैं मेरे लिए जो तोहफा लाए थे कहाँ है। कहा हुजूर मैं लेकर आ रहा था लेकिन मुझे आने नहीं दिया गया। मैंने इल्तिजा की तो अल्लाह के रसूल ने मेरी इल्तिजा को कबूल फरमा लिया
اور آپ نے مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ امام سب تو سونے چاندی جواہرات دے رہے ہیں لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ امام یہ صرف میں ذات سے ایک موچی ہوں، چپل بناتا ہوں، بس میں نے یہ چپل بنایا ہے، اسے قبول فرما لیجئے۔ یا امام میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں بہت غریب ہوں لیکن آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کا ماننے والا ہوں، آپ سے اور آپ کے نانا سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ یا امام میں بہت غریب ہوں لیکن مجھے فخر ہے، میں دنیاوی غریب ضرور ہوں لیکن آپ کی محبت میرے دل میں ہے، سب سے بڑی دولت میرے لیے ہی ہے۔ یا امام میں لے کر آئے ہوں، اسے قبول فرما لیجئے۔ امام نے کہا لاؤ پیش کرو۔ وہ اپنے دوپٹے سے کپڑے سے لپٹا ہوا وہ چپل نالائن نکالتا ہے، امام کے پیر پہ جب پہنانا شروع کرتا ہے تو امام جب پہنتے ہیں چپل کو، جب ان کے پیر کے سائز سے چھوٹی ہو جاتی ہے، وہ چپل چھوٹا ہو جاتا ہے تو امام حسن کو وہ موچی کہتا ہے یا امام اسے مت پہنے، یہ آپ کے پیر کے سائز سے چھوٹا ہو گیا ہے، اگر آپ اسے پہنیں گے تو آپ کے پیر میں زخم آ جائے گی، آپ کے پیر میں زخم آ جائے گی۔ تو امام حسن مسکرا کر فرماتے ہیں میرے غلام میں اپنے زخم کو دیکھوں یا تیرے دل کو دیکھوں، میں اپنے زخم کو دیکھوں یا تیرے دل کو دیکھوں کہ کس قدر محبت کے ساتھ تو نے میرے لیے بنا کر لایا ہے، میں اپنے زخم کو دیکھوں یا تیرے دل کو دیکھوں، لا تو جس طرح محبت سے بنا کر لایا ہے اسی محبت کے ساتھ میں اسے پہن کر پورے کوفے کے شہر میں گھومتا نظر آؤں گا۔ امام نے اسے قبول فرما لیا۔ جب وہ موچی جانے لگا امام نے روک کر بلایا کہ یہاں آؤ، وہ قریب آتا ہے، آپ نے 5000 سکے کے ایک تھیلی کو اس کے پاس دیا، کہا اسے رکھ لو۔ وہ موچی کہتا یا امام اس میں سے ایک سکہ میری زندگی کے لیے کافی ہے، اتنا لے کر میں کیا کروں گا؟ تو امام فرماتے ہیں کہ دنیا کے بادشاہ کا دربار نہیں، یہ اہل بیت کا دربار ہے، ارے جو یہاں ایک دیتا ہے اسے 10 عطا کیا جاتا ہے، جو ایک دیتا ہے اسے 10 عطا کیا جاتا ہے، اتنا دیا جاتا ہے، اگر تم خدمت کرو اہل بیت کی بارگاہ میں وہ اتنا عطا کر دیں گے تم بھی کھاؤ گے، تمہارا خاندان بھی کھاتا نظر آئے گا۔ آپ نے پورا مسلمانوں بس ایک بات یاد رکھنا کہ اہل بیت کی محبت ہی تمہیں سب کچھ دلوائے گی، اگر یہ محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ کافر ہو کر نہیں مومن ہو کر اس دنیا سے جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں حدیث پاک ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے جاتا ہے تو عام موت نہیں مرتا، آقا فرماتے ہیں وہ شہادت کی موت مرتا ہے۔ اور غریبوں کے غریب نواز نے بتایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ غریب نواز نے تو اپنے دربار میں یہ لکھوا دیا کہ جب تک حسینی نہیں تو کبھی چشتی نہیں ہو سکتے، اور جو حسینی ہوتا ہے وہی چشتی ہوتا ہے، اور جو چشتی ہوتا ہے وہی بہشتی ہوتا ہے، کیونکہ غریب نواز کے پیر و مرشد سے اللہ نے وعدہ فرما لیا کہ جو تیرا غلام ہوگا میں اسے بخش دوں گا، جو تیرا چاہنے والا ہوگا میں اسے بخش دوں گا۔ اس لیے تو غریب نواز نے یہ اشارہ دے دیا شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، ارے دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہے۔ اے مسلمانوں غریب نواز نے اشارہ دیا دین بھی میرا حسین ہے، دین کی تشریح کیا جائے تو دین میں نماز بھی ہے، دین میں روزہ بھی ہے، دین میں قرآن بھی ہے، دین میں اسلام بھی ہے، دین میں سب کچھ ہے۔ غریب نواز نے اپنے غلاموں کو یہ بتایا دین بھی میرا حسین ہے، یعنی میری نماز بھی میرا حسین ہے، میرا روزہ بھی میرا حسین ہے۔ دین بھی میرا حسین ہے اور دین کو پناہ دینے والا بھی حسین ہے۔ سرداد ندا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، سر دے دیا مگر نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں ہاتھ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد حسین ہے۔ بلڈنگ کو بنانے کے لیے بنیاد بنانا ضروری ہے،
اور بنیاد کو چھوڑ کے چھت کو پکڑو گے تو کچھ نہیں ہوگا، حسین کو چھوڑ کے نبی کو پکڑو گے تو کیسے نبی ملیں گے؟ ارے نبی تو اسی کو ملیں گے جسے حسین ملیں گے، اور حسین اسی کو ملیں گے جسے غریب نواز ملیں گے۔ حسین تو اسی کو ملیں گے جسے میرے خواجہ ملیں گے، اور خواجہ کا وہی دیوانہ ہے ارے جسے حسین چاہتے ہیں اپنے اولاد غریب نواز کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ کیوں نہیں ڈال دیتے؟ جو اجمیر جاتا ان سے پوچھ لو، وہ کیا کہتا ہے کہ دل کے زخموں کو سی نہیں سکتا، ان آنسوؤں کو میں پی نہیں سکتا، اور در تیرا چھوڑ کر معین الدین مر تو سکتا ہوں جی نہیں سکتا، در تیرا چھوڑ کر معین الدین مر تو سکتا ہوں جی نہیں سکتا، فیض کا لطف وہ اٹھا نہیں سکتا، نور کے بارشوں میں وہ نہا نہیں سکتا، اور جب تلک ہو نہ کرم خواجہ کا کوئی اجمیر جا نہیں سکتا، جب تلک ہو نہ کرم خواجہ کا کوئی اجمیر جا نہیں سکتا۔ جو اجمیر گیا ان سے پوچھو کہ اجمیر میں کس کا جلوہ نظر آتا ہے؟ ارے پتہ یہ چل جائے گا جس اجمیر کے دھرتی پر، جس کربلا کے میدان میں تم کہتے ہو کہ حسین پیاسے شہید ہو گئے، اسی حسین کا لاڈلا اجمیر میں ہے جس نے کاسے میں انا ساگر کو بلا لیا اور غلاموں کو بتا دیا دیکھ لو دنیا والوں، ارے وہ حسین تھے، یہاں حسین کی اولاد ہے۔ ارے جب اولاد ایک پیالے میں دریا کو بلا سکتا ہے تو حسین کربلا میں سمندر کو نہیں بلا سکتا۔ میرے محترم دوستو و بزرگوں، وہی حسین ہے، اب وہی نانا ہے۔ زمانہ پوچھتا ہے نا کون نانا کون نواسا، ارے نانا بھی بے مثال ہے، نواسا بھی بے مثال ہے، نانا بھی اعلیٰ ہے تو نواسا بھی اعلیٰ ہے، نانا نبیوں کا امام ہے تو نواسا شہیدوں کا امام ہے، نانا نبیوں کا شہنشاہ ہے تو نواسا شہیدوں کا شہنشاہ ہے۔ زمانہ پوچھتا ہے نا کون نانا کون نواسا، کون نانا کی بات کرتے ہو کس نواسے کی بات کرتے ہو، تو جان لو مسلمانوں، ارے نانا وہ ہے جو شب معراج آسمان پہ قدم رکھ دے تو اسے کربلائے معلیٰ بنا دیتا ہے، اور حسین وہ ہے جو کربلا جو 10 محرم کو میدان میں قدم رکھ دے تو کربلائے معلیٰ بنا دیتا ہے۔ حسین وہ ہے جو 10 محرم کو میدان میں قدم رکھ دے تو اسے کربلائے معلیٰ بنا دیتا ہے۔ مسلمانوں کس نواسے کی بات کرتے ہو؟ صحابہ فرماتے ہیں ارے ہم حسین کو دیکھتے ہیں تو نبی کا جلوہ نظر آ جاتا ہے، ہم حسین کو دیکھتے ہیں جب حسین چلتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ نبی چل رہے ہیں، جب حسین بیٹھتے ہیں ایسا لگتا ہے نبی بیٹھے ہیں، جب حسین باتیں کرتے ہیں ایسا لگتا ہے نبی باتیں کرتے ہیں۔ کیوں لگتا ہے؟ اس لیے لگتا ہے کہ نبی نے فرمایا حسین و منی وعلا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، ارے جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ حسین کو دیکھ لے، اور جو حسین کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھ لے۔ اس لیے نہ نبی حسین سے جدا نہ حسین نبی سے جدا ہے نا۔ سید گل اشرفی میاں لکھتے ہیں گیسوئے پنجتن سے معمبر ہے تازیہ، حسنین کے کرم سے معطر ہے تازیہ، اور کیسے میں چھوڑوں تازیہ داری امام کی، ہم سنیوں کو رحمت داور ہے تازیہ، اب باقی رہا یزید نہ اس کی یزیدیت، زندہ امام حق ہے سلامت ہے تازیہ، باقی رہا یزید نہ اس کی یزیدیت، زندہ امام حق ہے سلامت ہے تازیہ، اور افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر موقع ملا تو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد ہے کہ مولا کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے مولا حسین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور زیادہ سے زیادہ مولا حسین کی بارگاہ میں خدمت پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، اور حسین کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے پنجتن پاک کی مہربانی ہے، ہماری جتنی سانسوں نے پنجتن کا نام لیا بس وہی ہماری زندگانی ہے، جو بھی ہے پنجتن پاک کی مہربانی ہے،
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔